آپ نے مجھے موقع دیا ایک طالب علم کو بھی اس موضوع پر گفتگو کے لیے، جبکہ یہ اساتید اور پروفیسرز اور اس شعبے کے ماہرین کا تخصصی موضوع ہے۔ ناگوار میں جو عنوان آپ نے رکھا ہے اس کا اپنے طالب علمانہ زبان میں ترجمہ کروں گا کہ خلاصہ یہ ہے کہ جنگ یا طبعی آفات، زلزلہ، سیلاب یا دیگر مواقع پر ڈیزاسٹرز میں انسان کی نفسیاتی صحت اور کس طرح سے اپنے آپ کو ان حالات کے اندر انسان متوازن رکھے، متعادل رکھے، اس کا خلاصہ ترجمہ یہ بنتا ہے کہ ناگواریوں کے اندر، ناگوار حالات میں، ناگوار صورتحال میں انسان کس طرح سے مطمئن زندگی گزارے اور آسودہ زندگی گزارے، اور یہ ناگواریاں انسان کو زندگی کی پٹڑی سے ہٹا نہ دیں، اور ایسی الجھنوں میں یہ ناگواریاں انسان کو نہ ڈال دیں جو اس کا سفر روک لیں، جو اس کو مقصد سے دور کر دیں، جو اس کو اپنے زندگی کے اہداف و مقاصد سے ہٹا دیں۔ ناگواریاں انسان کی زندگی کا حصہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو زمین کے لیے پیدا کیا ہے اور زمین پر پیدا کیا ہے۔ ہر چند ہمارے ذہن میں یہ شکوہ کبھی اپنے آبا کے بارے میں آتا ہے، حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں، کہ اگر وہ جنت میں وہ دانہ نہ کھاتے تو ہم شاید جنت میں ہی ہوتے۔ نہ، اس سے پہلے آدم کو جنت سے بھیج کے نکالنے سے پہلے اللہ نے فرمایا تھا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، یہ زمین کے لیے پیدا کیا ہے اور زمین پہ اس نے جانا ہے۔ اب جو بھی بہانہ ملے، دانہ نہ کھاتے، کوئی اور بہانہ بنتا، بالآخر ہم زمین کے لیے تھے اور زمینی لوگ ہیں، اور زمین ہماری زندگی کی جگہ اللہ نے بنائی ہے۔ اور زمین ایسی جگہ ہے جہاں پر انسان کے لیے دونوں قسم کے متضاد حالات ہیں۔ خوشگواریاں بھی اللہ نے مہیا کی ہیں، تمام اسباب جو انسان کو زندگی میں خوشگواریاں فراہم کرتے ہیں، اور ناگواریاں بھی اس زمین کے اوپر موجود ہیں۔ یہ اسباب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نظام کا حصہ بنایا ہے کہ انسان خوشگواریوں اور ناگواریوں کے درمیان میں ہے۔ خوشگواریاں پیدا کرنے والے اسباب اور ناگواریاں پیدا کرنے والے اسباب کے بیچ میں اللہ نے انسان کو رکھا ہے۔ ایک ضابطہ قانون ہے کہ انسان سے متعلقہ کوئی چیز بھی ہو، وہ جب تک انسان کی حقیقت انسان نہ سمجھ جائے وہ موضوع نہیں ہمیں سمجھ میں آئے گا۔ جیسے دین انسان کے لیے ہے، تو دین کی سمجھنے سے پہلے آپ کو انسان کو سمجھنا ہوگا تاکہ صحیح دین سمجھ میں آ جائے۔ اگر انسان کے بارے میں ہماری معرفت، ہماری شناخت، ہماری پہچان صحیح نہیں ہے، ادھوری ہے، ناقص ہے یا سرسری اور غلط ہے، تو پھر ہم یہ توقع نہ رکھیں کہ ہمیں دین صحیح سمجھ میں آ جائے گا۔ اسی طرح جتنی بھی ہیومینٹیز ہیں جن کا موضوع انسان ہے، انسان کے بغیر یہ سمجھ میں نہیں آتی۔ تو یہی موضوع کہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح سے بنایا ہے کہ تضاد انسان کی زندگی میں آئے گا، انسان کے ماحول میں تضاد ہوگا، انسان کے راستے میں تضاد ہوگا، انسان کو درپیش جتنے مسائل آئیں گے ان کے اندر تضاد ہوگا، یعنی ایک آپشن نہیں ہوگا، ہمیشہ انسان دو راہے پہ رہے گا، اس کے سامنے دو راستے ہوں گے ہمیشہ۔ اور کیوں ضروری ہے؟ چونکہ انسان صاحب ارادہ ہے، صاحب اختیار ہے۔ اگر ارادہ اور اختیار نہ ہوتا انسان کا، پھر انسان کسی اور شکل میں ہوتا، انسان نہ ہوتا۔ انسان رہنے کے لیے، انسان بننے کے لیے یہ دو چیزیں انسان کے لیے ضروری ہیں۔ ایک ارادہ کرے انسان، یعنی چنے، انتخاب کرے اور خود ڈیسائیڈ کرے کہ مجھے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، اور دوسرا انتخاب کرنا ہے اس نے ہمیشہ، اور انتخاب کے لیے ایک سے زیادہ راستہ ہونا چاہیے تاکہ انتخاب کر سکیں ہم، ورنہ ایک راستہ ہمارے سامنے رکھ کر ہمیں کہیں کہ ارادہ بھی اپنا اختیار کرو اور انتخاب بھی کرو، تو ایک راستے میں تو نہ ارادہ
کی ضرورت ہوتی ہے، نہ انتخاب کی ضرورت ہوتی ہے. جیسا کہ انسان کے علاوہ باقی موجودات ہیں ان کے سامنے ایک ہی راستہ ہوتا ہے اور وہ کسی کے ارادے سے چلتے ہیں. اللہ کے ارادے سے تمام کائنات اللہ کے ارادے سے چلتی ہے. انسان کو اللہ نے ارادہ دے کر یہ اختیار دے دیا کہ تو نے اپنے ارادے سے زندگی گزارنی ہے. اور چونکہ انسان نے اپنا ارادہ استعمال کرنا ہے تو اس کے سامنے ڈوئل آپشن ضروری ہے. ہمیشہ دو راستے اس کے سامنے ہوں گے، ورنہ ارادے کی نفی ہو جاتی ہے، اختیار کی نفی ہو جاتی ہے. اس احترام ہے، یہ انسان کا احترام ہے. یہ انسان کے ساتھ کوئی ظلم زیادتی نہیں ہے کہ انسان کے سامنے دو راستے ہمیشہ ہوتے ہیں یا دو سے زیادہ ہوتے ہیں. یہ انسان کے ارادے اور اختیار کا احترام ہے. آپ یہاں یونیورسٹی میں فیکلٹیز رکھی ہوئی ہیں اور اس میں اسٹوڈنٹس کا اختیار ہے کہ آپ جو بھی چاہیں انتخاب کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ ایک ہی مضمون رکھیں اور باہر اشتہار لگا دیں کہ اسٹوڈنٹس کو اختیار ہے جو مضمون اختیار کرنا چاہیں، جب اختیار کرنے آئیں تو آپ کہیں صرف ایک مضمون ہے، تو یہ بے احترامی ہے انسان کی یا اسٹوڈنٹ کی. احترام یہ ہے کہ ان کو موقع دو، ان کے لیے آپشن رکھو کہ وہ دو میں سے ایک کا انتخاب کر سکیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسان اس طرح سے بنایا کہ وہ چن سکے، انتخاب کر سکے. اور دوسری طرف سے ماحول انسان کا اسی تضاد والا ماحول، متضاد ماحول بنایا ہے تاکہ اس ماحول میں انسان چن سکے. آدم علیہ السلام کو جنت میں بھی اللہ نے دو متضاد آپشن دیے. ایک کو کہا کہ یہ آپ انتخاب کرو، ایک کو منع کیا کہ یہ نہیں کرنا. تو انہوں نے ارادہ کیا، اختیار کیا اور وہ ممنوع چیز تناول کر لی، تو ناگواری وہیں سے شروع ہو گئی، مشکلات وہیں سے شروع ہو گئیں. عموماً جو ہم بحرانوں میں اور حوادث میں، ڈیزاسٹرز میں، چونکہ ہمارا بھی ایک قسم کا سوچ کا موجودہ نسل کا انحصار میڈیا پر ہو گیا ہے کہ ہماری جگہ میڈیا سوچے. اب تو اے آئی بنا کے انہوں نے اور آپ کو آسودہ کر دیا ہے کہ بالکل ہی ہمیں سوچ سے فارغ کر دیا ہے. آپ نے سوچنے کا کام بھی اس ٹیکنالوجی کو دے دیا ہے. یہ ٹیکنالوجی بہت عمدہ ہے، اس سے استفادہ کریں، لیکن یہ ہماری سوچ، ہماری عقل کو تالا نہ لگا دے. یعنی یہ نہ ہو جائے کہ ہم سوچنا چھوڑ دیں. جب ہم دوسروں کی سوچ پر اعتماد کرتے ہیں، انحصار کرتے ہیں، جو چیز وہ ہمیں نشاندہی کرتے ہیں میڈیا کہ یہ اچھی ہے، ہم اسے تلقین کے طور پر قبول کر لیتے ہیں کہ یہ اچھی ہے. انسان جب مر جاتا ہے، قبر میں لٹاتے ہیں تو تلقین پڑی جاتی ہے. تلقین کا طریقہ یہ ہے کہ مردے کو قبر میں لٹا کے اس کا کندھا پکڑیں ایک آدمی اور دوسرا اوپر بیٹھ کر اسے یہ کہے کہ اے فلاں، میت کا نام لے، اے فلاں فلاں کے بیٹے، تو سن سمجھ کہ تیرا رب اللہ ہے، تیرا اس دین اسلام ہے، تیرے رسول نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، قیامت حق ہے. یہ تلقین ہے جو میت کو کی جاتی ہے. زندے کو تعلیم دی جاتی ہے، تلقین نہیں کی جاتی. تلقین یک طرفہ ہوتی ہے، بولنے والا تلقین کر رہا ہے، سننے والا صرف اس کو بغیر کسی عکس العمل کے قبول کر رہا ہے. تعلیم میں انسان کی سوچ کو ابھارا جاتا ہے، انسان کی عقل کو ابھارا جاتا ہے، اسے پرورش دی جاتی ہے، پروان چڑھایا جاتا ہے تاکہ وہ حقیقت کو سمجھے. تعلیم، زندہ انسان کی شان تعلیم ہے، تلقین نہیں ہے. لیکن ہم جس دور میں ہیں، ہمیں جہاں پر بہت ساری سہولتیں ملی ہیں ٹیکنالوجی کی برکت و مدد سے، وہاں پر ہمارے لیے مشکل یہ پیدا ہو گئی کہ تعلیم کا عمل تلقین میں بدل گیا ہے اور یک طرفہ طور پر تلقین ہو رہی ہے اور ہم میت کی طرح اس کو صرف قبول کرتے جا رہے ہیں. مثلا یہ کہ خوشگوار کیا ہے اور ناگوار کیا ہے، یہ ہماری اپنی تشخیص ہونی چاہیے. ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ احساس شعور دیا ہے. اسی طرح ہمیں میڈیا یا کوئی دوسرا نہ بتائے، فیصلہ کر کے نہ بتائے، ہمیں اس قابل بنائے کہ ہم اپنے فیصلے خود کر سکیں. فیصلے کر کے نہ سنائیں. ہمیں فیصلے کر کے جب سنائیں گے اس صورت میں ہم خود تشخیص کے قابل نہیں ہوں گے. میں اس کی مثال دیتا ہوں. چھوٹے بچے گھر میں ہوتے ہیں، بڑے بھی ہو جاتے ہیں، آپ کا بھی اپنا تجربہ ہوگا. کچھ کھانا گھر میں پکتا ہے، کچھ لوگ کھاتے ہیں، کچھ نہیں کھاتے. مثلا چکن پکا ہے تو گھر میں بعض بچے کھاتے ہیں، بعض نہیں کھاتے. کوئی اور بہت اچھی چیز بنی ہے، سبزی دال جو بھی بنی ہے، کچھ ایک گروپ کھاتا ہے، ایک نہیں کھاتا. یہ ہمارا بھی تجربہ ہے.
مثلا ہمارے بچے ہیں، کھانا جب لگتا ہے تو کوئی بڑا آدمی پہلے ہی کہہ دیتا ہے کہ اس کو تو یہ چیز اچھی نہیں لگتی، تو وہ اگر کھانا بھی چاہتا ہو یہ جملہ سن کے چھوڑ دیتا ہے، وہ نہیں کھاتا چونکہ اس کو اچھی نہیں لگتی. اور یہ اچھا نہ لگنا اس کی اپنی تشخیص نہیں ہے، یہ بڑوں کی تلقین ہے یا تأثر ہے جو انہوں نے دیا ہے اور وہ چھوڑ دیتا ہے. اس لیے نہ کہا کریں، کسی بچے کو نہ کہیں کہ اس کو کیا اچھا لگتا ہے کیا اچھا نہیں لگتا. اس کو چکھنے دیں، اس کو کھانے دیں، جو چیز بھی اگر ناگوار ہے تو بھی اس کو چکھنے دیں تاکہ وہ خود ناگواری محسوس کرے کہ یہ غلط چیز ہے، یہ ناگوار ہے، یہ نہیں کھانا چاہیے. چھینے نہیں اس کے ہاتھ سے. اسی طرح جو چیز وہ نہیں کھانا چاہتا اور آپ کھلانا چاہتے ہیں، آپ ٹھونسے نہیں اس کے منہ میں، اس کو خود موقع دیں، آپ کھائیں رغبت سے. مثلا جو چیز آپ بچوں کو کھلانا چاہتے ہیں آپ بڑے رغبت سے کھائیں، اور پھر بچہ دیکھ کے احساس کرے گا کہ ان کو لطف آ رہا ہے، مزہ آ رہا ہے، تو میں بھی دیکھوں کیا چیز ہے، تو وہ اس کو کھانا شروع کر دے گا. لیکن جب ہم بچے کو خوشگوار اور ناگوار ہم بتاتے ہیں تو وہ اچھی چیزیں چھوڑ دیتا ہے، اور کئی چیزیں جو ہمیں اسے نہیں پسند وہ ٹھونس لیتا ہے اپنے اوپر. یہ خوشگواریاں ناگواریاں تشخیص خود انسان کرتا ہے. بس پہلی چیز جو ہمیں قرآن کریم سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب سے جو ہدایت ملتی ہے وہ یہ ہے کہ انسان جس ماحول کے اندر پیدا کیا گیا ہے وہ متعادل ماحول ہے، اس کے اندر تعادل ہے، توازن ہے، بیلنسڈ ماحول ہے. وہ اس کے اندر خوشگواریاں بھی ہیں اور ناگواریاں بھی ہیں. ان خوشگواریوں ناگواریوں کے اسباب مختلف ہیں. کچھ طبعی آفات جن کو ہم قدرتی آفات کہتے ہیں، جیسے آندیاں ہیں، زلزلے ہیں اور باقی سیلاب ہیں، یہ طبعی آفات کے زمرے میں ہیں کہ آج شاید یہ بھی انسانی غلطیوں میں بعض چیزیں چلی گئی ہیں، جیسے سیلاب آئیں اور اس میں انسانی عامل کو زیادہ بڑا مؤثر قرار دیا گیا ہے. لیکن ہم انہیں طبعی آفات یا قدرتی آفات ہی شمار کریں، اور اس کے بدلے میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو جنگ کی صورت میں انسانی غلطیاں یا انسانی محرکات کے تحت بحران اور ناگواریاں پیدا ہوتی ہیں. ناگواری جیسی بھی ہو، ہم یہی حالات جو عالمی سطح پر ہیں، یہ جنگیں گھروں کے اندر بھی ہیں. ہر گھر میں جنگ ہے، افراد کی جنگ ہے، خواتین کی آپس میں جنگ ہے، ساس بہو کی جنگ ہے، اور نند بھابھی کی جنگ ہے، بھائیوں کی جنگ ہے، اولاد اور والدین کی جنگ ہے. جیسے ڈاکٹر صاحب نے 2 جنریشن کی طرف اشارہ کیا کہ ایک پہلی اور ایک ابھی، اور ان میں بڑا گیپ ہے. تو یہ جنگیں ہر گھر کے اندر ہیں، ہر گلی میں، ہر محلے میں، رشتہ داروں میں آپس میں جنگیں ہیں، یہ ناگواریاں ہیں. یہی بڑھ کر آگے سیاسی جماعتوں میں آپس میں جنگیں ہیں، مذہبی فرقوں میں آپس میں جنگیں ہیں، اور اسی طرح عالمی سطح پر عالمی طاقتوں میں آپس میں جنگیں ہیں، جن میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ناگواریاں آئے دن پیدا ہوتی ہیں. اور اس وقت شاید سب سے بڑی ناگوار حالت کردہ ناگواریاں ہوں گی. ناگواریاں انسان کی زندگی کا حصہ ہیں. تو کیا اللہ نے انسان کو صرف بہار کے موسم کے لیے پیدا کیا ہے، یا خزاں میں بھی انسان نے زندگی گزارنی ہے؟ ہم بھی تربیتی ماحول بھی اس طرح سے گھروں کے اندر رکھیں کہ اپنی اولاد کی تربیت یا اپنے شاگردوں کی تربیت 4 موسموں کے لیے کریں. 4 موسم ہیں، یعنی گرمی بھی آئے گی تمہاری زندگی میں، سردی بھی آئے گی تمہاری زندگی میں، خزاں بھی آئے گی تمہاری زندگی میں، اور بہار بھی آئے گی. لیکن اگر ہم فقط بہار کے لیے، پھولوں کے لیے بچہ تیار کرتے ہیں تو چھوٹی سی ہلکی سے جھونکا بھی گرم ہوا کا اس کو مرجھا دیتا ہے. وہ بالکل اپنی نفسیاتی توانائی کھو بیٹھتا ہے، ذہنی توانائی کھو بیٹھتا ہے، اپنے آپ کو معذور اور عاجز سمجھتا ہے. بالکل مثلا ایک بچی ہے جوان، اس کی شادی ہوئی ہے، وہ سسرال میں گئی ہے، پہلے دن ہی اس کو خلاف توقع کوئی چیز، کسی معمولی سی چیز کا اس کو سامنا کرنا پڑا، تو وہیں پر اس کی ساری ذہنی توانائی ایک دم ختم ہو جاتی ہے، اور وہ اس صورتحال کو مینیج کرنے کی قابلیت نہیں ہوتی. کیوں کہ یہ پھول والدین نے صرف بہار کے لیے تیار کیا تھا، اس کو گرم سرد کے لیے نہیں بتایا تھا، اس کو مختلف حالات میں اپنے آپ کو سازگار بنانے کے لیے نہیں بنایا تھا. تو یہ تو ہمیں بنیاد سے انسان کو اللہ نے اسی طرح تربیت کیا. میں آپ کو ایک قرآن کریم کا پہلو عرض کرتا ہوں، شاید بعض کے لیے نیا ہو. نئی چیز ہمیشہ ہمارے لیے تھوڑی سی عجیب سی ہوتی ہے، چونکہ جو دین کے بارے میں ذہنیت ہماری بنی ہوتی ہے اسے بنیاد ہم سمجھتے ہیں اور ہر چیز کو اس پر پرکھتے ہیں. آپ قرآن کریم کی سورہ ہے
سورہ مدثر کم و بیش سب کو اس کی ابتدائی آیات یاد ہیں، ممکن ہے بعض کو پوری سورہ یاد ہو۔ اس کا آغاز یوں ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا المدثر قم فانذر، اے مدثر اٹھو، قم اٹھو اور انذار کرو، اپنا معمول کا کام کرو، ڈیوٹی کرو اپنی، جو روزانہ کا آپ کا فریضہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرمان ہے۔ ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں کملی والے، مزمل اور مدثر، کملی والے یا کمبلی والے، اور پھر اس کملی کو ہم نے خود بہت اس کے لیے شاعرانہ، ادیبانہ اس کے اثرات ہم نے ذکر کیے ہیں کہ یہ کملی رسول اللہ کی، یہ امت کے مجرم اور گناہ کاروں کو بخشنے کے لیے رسول اللہ کمبلی اوڑھتے تھے، اور بعض اس طرح کے تصورات شاعرانہ فراوان ہیں۔ لیکن اس کو ہم قرآن ہی کی لغت سے سمجھیں، قرآن کی ٹرمینالوجی سے اس مدثر اصطلاح کو سمجھیں ہم۔ یہ دثار سے، یہ لفظ دثار سے نکلا ہے، مدثر دثار والا، دثار اوڑھنے والا۔ دثار عربی زبان میں چادر کو کہتے ہیں، وہ چادر جو غمگین انسان پریشانی کے وقت، غم میں کے وقت لپیٹ لیتا ہے یا اوڑھ کے سو جاتا ہے، لیٹ جاتا ہے۔ آج بھی ایسے ہیں جس کو گھر کے اندر کسی بزرگ کو یا کسی کو بھی کوئی پریشانی لاحق ہوتی ہے، جب اس کو غصہ آتا ہے، کوئی ناگواری پیش آتی ہے، تو بچہ ہو، بوڑھا ہو، عورت ہو، کسی اندر بند کمرے میں جا کے دروازہ بند کر کے ناراضگی کے، ناراحتی کا اظہار کرنے کے لیے بند کر چلے جاتے ہیں، جب اندر شدید ایک قسم کا غصہ ہو۔ اس حالت میں جا کے اندر عموماً انسان کوئی نہ چیز، گرمی اور سردی ہو، کچھ اوپر تان لیتا ہے۔ اس عربی زبان میں اس چادر کو دثار کہتے ہیں۔ چادر کے لیے بہت سارے الفاظ ہیں، ردا چادر کے لیے، کسا چادر کے لیے ہے، اور اس طرح بہت سارے الفاظ ہیں عربی میں۔ ان میں سے چادر کے لیے ایک لفظ استعمال کرتے ہیں دثار، یعنی وہ چادر، وہ اوڑھنی جو غم اور پریشانی کے وقت کوئی انسان تان کے لیٹ جاتا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہی کیفیت ہوئی مکہ میں ہجرت سے پہلے۔ قرآن کریم میں وہ آیات ہیں کہ جب مشرکین نے، ان کے سرغنہ نے، مغیرہ ابن ولید نے، جب ولید ابن مغیرہ نے جب ان رسول اللہ پر بہت ناروا تہمتیں لگائیں، بہت اتنی شدید کہ جس طرح ہم کہتے ہیں نا دل ٹوٹ جانا، رسول اللہ کا دل ٹوٹ گیا، بہت ناگوار گزری بات اس کی۔ معمولی باتیں تو روز ہوتی تھی، ہم سنتے رہتے ہیں کہ رسول اللہ پہ کچرا پھینکتے تھے اور توہین کرتے تھے، کانٹے پھینکتے تھے، پتھر مارتے تھے، یہ ناگواریاں معمولی تھیں، ان سے رسول اللہ کا دل نہیں ٹوٹا۔ جسم زخمی ہوتا تھا لیکن رسول اللہ کبھی بھی اپنی معمول کی فعالیت سے رکے نہیں، ان چیزوں نے روکا نہیں۔ لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ ایک دباؤ شدید قسم کا ایسا پیدا ہوا حضور پر کہ اس نے رسول اللہ کا دل توڑ دیا، اور بہت غمزدہ ہو گئے حضور۔ غمزدہ ہو کر چند دن مسلسل گھر کے اندر رہے اور گھر سے باہر نہیں آئے، گھر کے دروازے سے باہر، گلی میں نہیں آئے، اندر ہی۔ اور حضرت خدیجہ سلام اللہ تعالیٰ علیہا حضور کی خدمت میں تھیں اور تیمارداری کر رہی تھیں۔ اب بظاہر ایسے لگتا تھا کہ کوئی بیماری ہے جسمانی، لیکن کوئی بیماری نہیں تھی، نفسیاتی دباؤ تھا، دل ٹوٹ گیا تھا۔ معاشرے کے رویے سے، ان لوگوں کے برتاؤ سے یہ کیفیت حضور پر طاری ہوئی، اور حضور نے وہ معمول چھوڑ دیا اور گھر کے اندر بیٹھ کے چند دن تک۔ اور اس کے بعد یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی حضور کی طرف کہ یا ایھا المدثر، غم کی اوڑھنی اوڑھے ہوئے گھر کے اندر بیٹھے ہوئے نبی، اٹھو، قم، اٹھ فانذر، انذار کر، لوگوں کو آگاہی دے، لوگوں کو ہدایت دے، لوگوں کو ان کی ہدایت کے لیے راستہ بتا، تو جس کام کے لیے بھیجا گیا ہے وہ معمول اپنا انجام دے۔ اور پھر اس آیت کے بعد حضور اٹھے اور اٹھ کر اپنے معمول کے انذار کے کام میں مشغول ہو گئے۔ اور پھر ان لوگوں کو قرآن نے فرمایا کہ اللہ نے کہ انہیں میرے حوالے کر دے،
انہیں میں جواب دوں گا، ان سے میں نپٹوں گا تیرے دشمنوں سے جنہوں نے آپ پر یہ دباؤ ڈالا ہے۔ اس کے علاوہ قرآن کریم میں بہت ساری آیات ہیں، آیات حزن ہیں، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا نبی اکرم کو فرمانا ہے کہ لا تحزن، اے نبی پریشان نہ ہو، حزین نہ ہو، اندوہ میں نہ چلے جاؤ، غم میں نہ چلے جاؤ آپ، لا تحزن، مت گھبراؤ، پریشان مت ہو، دباؤ مت لو۔ اب یہ سب ناگوار حالات تھے، ان ناگوار حالات میں جو جنگ کی حالت میں بھی تھے، جنگ کے بغیر بھی ناگواریوں کی شکلیں بدلتی ہیں، لیکن کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو یہ توقع رکھے کہ زندگی میں کہیں ناگواری نہیں آئے گی، ہیں ناگواریاں۔ اب جب ناگواریاں حتمی ہیں، جب انبیاء کے لیے ناگواریاں ہیں، ہم پورے انبیاء کی تاریخ پڑھیں قرآن کریم میں تقریباً 24 یا 25 انبیاء کا ذکر ہے۔ یہ 24 یا 25 میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایک نام کے بارے میں مفسرین میں اختلاف ہے کہ یہ ایک شخصیت کے دو نام ہیں یا دو شخصیتیں ہیں مستقل طور پر، اس لیے بعض علماء کا یہ کہنا ہے کہ اصل 24 شخصیتیں ہیں قرآن کی انبیاء، اور ایک نبی کے دو نام ہیں، اور بعض ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ دو الگ الگ شخصیات ہیں۔ تو دونوں ترتیب اس لیے میں نے تردید کے ساتھ بات کی۔ آپ 25 انبیاء کہہ لیں، 25 انبیاء میں سے جس نبی کی زندگی قرآن کریم نے قرآن میں مختصر یا تفصیل سے ذکر کی ہے، ناگواریوں سے بھری ہوئی ہے۔ مثلا موسیٰ علیہ السلام جن کا سب سے زیادہ تذکرہ ہے، نبی اسلام کا 2 دفعہ قرآن میں ذکر ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کا بہت ہے، اب میرے ذہن میں عدد نہیں رہا، موبائل میں آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی دفعہ حضرت موسیٰ کا ذکر آیا ہے قرآن کریم میں۔ اور حضرت موسیٰ کی ساری زندگی ڈیزاسٹر سے بھری ہوئی ہے، بحران پہ بحران، پیدا ہوتے ہی بحران شروع ہو گیا، پیدا ہوتے ہی، اور اس بحران سے نمٹنے کے لیے ماں کو حکم ہوا کہ بچے کو دریا میں ڈال دو، تابوت میں ڈال کر، اور پھر موسیٰ منتقل ہو گئے دشمن کے گھر جوان ہوئے، اس کے بعد جب شہر میں آئے وہاں پھر جھگڑا ہو گیا، وہاں سے مصر سے نکلنا پڑا، اور مدین حضرت شعیب کے پاس پناہ لی جا کر وہاں سے واپس آئے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تورات دی، نبوت پہ مبعوث فرمایا، اور پھر فرعون کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کا پالا پڑ گیا حکم الہی سے، اذن الہی سے۔ پھر سب سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام پر تکلیف دباؤ ان کی اپنی قوم بنی اسرائیل کی طرف سے ہے، قرآن بھرا ہوا ہے ان آیات سے۔ تو ساری زندگی ناگواریوں میں گزری ہے موسیٰ علیہ السلام کی، حضرت نوح علیہ السلام کی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ساری زندگی ناگواریوں میں گزری ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو فرماتے ہیں کہ ما اوذی نبی مثل ما اوذیت، جتنا مجھے ستایا گیا ہے اتنا کسی نبی کو نہیں ستایا گیا۔ پھر اس کے بعد ہم آل رسول کی زندگی دیکھیں تو وہ بھی ناگواریاں شدید ہیں۔ تو یوں نہیں ہے کہ ناگواریاں کچھ امتحان ہیں اور کچھ حالات کا تقاضا ہیں اور کچھ اس نظام کا حصہ ہیں۔ اس لیے ہر طرح کی ناگواری جب انسان کی زندگی میں آتی ہے تو ہمیں یہ باور رکھنا چاہیے کہ ہم جس ماحول میں زندگی میں ہیں اس میں دونوں آپشن ہیں، خوشگواری بھی ہے، ناگواری بھی ہے۔ اب کئی لوگ ایسے ہیں کہ جن کی زندگی میں کوئی تکلیف نہیں ہے لیکن اپنی ذہنی کیفیت کی وجہ سے اپنی خوشحالی کو بھی ناگواری میں بدل دیتے ہیں۔ اور ایک طریقہ یہ ہے کہ انسان ایسا زندگی کا ڈھنگ اپنائے کہ ناگواری بھی انسان کو لذت دینا شروع کر دے، ناگواریاں انسان کو نابود نہ کر دیں، ختم نہ کر دیں، بالکل انسان کے توانائیوں کو مزمحل نہ کر دیں ناگواریاں۔ یہ اب قرآن ہدایت دیتا ہے، رہنمائی کرتا ہے ہماری کہ آپ زندگی کا انداز اس طرح سے اپناؤ کہ ناگواریوں میں بھی ویسے ہی رہو۔ امیر المومنین علی علیہ السلام کا فرمانا ہے کہ جب بالکل خوشحالی کے دن ہیں تو اس وقت یہ توقع رکھو کہ ایک دن ناگواری بھی آئے گی، ذہنی طور پر، نفسیاتی طور پر خوشحال دنوں میں ناگواری کے لیے ذہنی تیاری رکھو، اور ناگوار ترین حالات میں امید رکھو خوشگواری کی کہ خوشگواری بھی آئے گی، تاکہ مایوس نہ ہو، نا امید نہ ہو اور آپ کی توانائیاں ختم نہ ہو جائیں۔ یہ ایک تربیت ہے جو ایک معاشرے کو، سوسائٹی کو متوازن رکھنے کے لیے ضروری ہے۔ ظاہر ہے تعلیمی ادارے اور مذہبی رہنما ان کا یہ بنیادی فریضہ ہے،
ابھی تعلیمی ادارے تجارت شروع کر دی ہے، مذہبی اداروں نے سیاست شروع کر دی ہے. اب ہم مذہبی تقریریں سنیں، سوشل میڈیا پہ سنیں، یا جمعے کی تقریریں سنیں، فرقہ وارانہ، اشتعال انگیز، متشددانہ اور متعصبانہ تقریریں ہیں. جبکہ آپ نہج البلاغہ پڑھیں، یہ جمعے کے خطبے ہیں امیر المومنین کے. جمعے کے خطبے کیا ہیں؟ جمعے کے خطبے ہیں ایک سوشل پیتھالوجی ہے، اور اس کے لیے تشخیص ہے امراض کی، بیماریوں کی، اور ان بیماریوں کا علاج ہے جمعے کے خطبے میں. رسول اللہ جب جمعہ کا خطبہ دیتے تھے تو اس میں بیماری کی نشاندہی کر کے اس کا علاج بتاتے تھے. ابھی میں نے کل پرسوں ایک خبر پڑھی کہ سعودی عرب میں ایک نوٹیفیکیشن جاری ہوا ہے، اور انہوں نے ائمہ جمعہ کو یہ ہدایت کی ہے پورے سعودی عرب میں کہ آپ جمعے کے خطبے میں سارے خطبہ ایک سوشل مسئلہ ڈسکس کریں، اور وہ یہ ہے کہ کرایہ داروں کے کرائے مکانوں کے مالکین نے بڑھا دیے ہیں اور بے رویہ ترتیب سے بڑھا رہے ہیں. تو آپ یہ جمعے کے خطبے میں لوگوں کو بتاؤ کہ یہ غلط کام ہے، کرائے بلا وجہ بڑھانا اور لوگوں کو، کرایہ داروں کو مشکل میں پہنچانا. اب یہ وہ جیسا بھی نظام ہے اس لحاظ سے میں نہیں کہہ رہا، میں صرف اس ایک نوٹیفیکیشن کی بات کر رہا ہوں کہ یہ درست جمعے کا خطبہ ہے کہ ایک عملی مشکل پریشانی آج کی موجودہ نسل کو پیش آ رہی ہے کہ مالکین لالچ کی وجہ سے بے جا کرائے بڑھا رہے ہیں، اور کرایہ دار وہ ان کرایوں کے بوجھ میں دبے ہوئے ہیں. تو یہ کون رائے حل پیش کرے گا؟ دین رائے حل پیش کرے، مذہب رائے حل پیش کرے. دین و مذہب اپنے پہلو سے شرعی حکم ان کا بیان کرے، اخلاقی پہلو بیان کرے، اور پھر دوسرے جو طبقات ہیں قانون والے وہ قانون وضع کریں، جنہوں نے واعظ و نصیحت کرنی ہے وہ واعظ و نصیحت کریں، تاکہ ایک متوازن معاشرہ قائم ہو جائے. ہم نے معاشرہ اپنے حال پہ چھوڑ دیا ہے کہ معاشرے کے لیے، سوسائٹی کے لیے جو بنیاد ہونی چاہیے اسے ہم کم از کم اپنے ملک میں تو نہیں کر رہے. مجھے نظر نہیں آتا، نہ یونیورسٹیوں کے اندر سوشل سائنسز کی کوئی اتنی ویلیو ہے، نہ وہ رجحان ہے پڑھنے کا. مثلا یہی نفسیات جو آپ نے باقاعدہ یہاں پر آج اس کے لیے ایک اہم ترین موضوع انتخاب کر کے کیا، اور مجھے دل سے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ جس چیز کی کمی تھی وہ تعلیمی اداروں کے اندر موجود ہے، اور اس کو بڑھا رہے ہیں اور اجاگر کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ دوسرے بھی کریں گے اس کی طرف. ہم نیچرل سائنسز پڑھتے اور پڑھاتے ہیں، اور اس میں آئی ٹی اور ٹیکنالوجی، آئی ٹی ٹیکنالوجی بہت عالی علم ہے، ہونا چاہیے، ضرورت ہے، اس کے بغیر نظام نہیں چلے گا ہمارا. لیکن ٹیکنالوجی ہمیں سوسائٹی بنا کے نہیں دے سکتی. ٹیکنالوجی ہمیں متوازن سوسائٹی، بیلنس سوسائٹی بنا کے نہیں دے سکتی، چونکہ ٹیکنالوجی کا موضوع ہی سوسائٹی نہیں ہے. سوسائٹی بنانے کے لیے آپ کے ہیومینٹیز کو لاگو کرنا پڑے گا، اور ان کے اندر یہ اساتید جو یہاں تشریف فرما ہیں، ان جیسے اساتید، یہ سائنٹسٹ ہیں سوسائٹی کے، انہوں نے سوسائٹی ڈیزائن کرنی اور سوسائٹی کی ناگواریاں اور اس کو بیلنس اور تعادل میں لانے کے لیے ہمیں رہنمائی کرنی ہے. اور وہ رہنمائی موجود ہے. اس رہنمائی میں یعنی ہم تاریخ دیکھیں تو تاریخ ناگواریوں سے ہی گزری ہوئی ہے، ڈیزاسٹر سے. آج کے ہمارے دور کا یہ فنومینا نہیں ہے ڈیزاسٹرز، تاریخی ہے. جب سے انسان ہے اس کے ساتھ ناگواری ہے، اور جب سے انسان ہے ناگواری کے اندر زندگی گزارنے کا ادب، طریقہ، سلیقہ یہ بھی موجود ہے. اور جس دور میں جس نسل کو ناگواری درپیش ہے، اس نسل کے علماء، اس نسل کے پروفیسر، اس نسل کے سائنسدانوں کے اوپر لازم ہے کہ وہ اس کا رائے حل انہیں نکال کے دیں. اور رائے حل یوں نہیں کہ آج کشف کرنا ہے کسی اور کو رائے فلکی سے، بلکہ موجود ہے، قرآن کے اندر موجود ہے، دین میں اور خصوصاً علوم کے اندر موجود ہے. آج سائیکالوجی نے باقاعدہ ایک شعبہ سوشل سائیکالوجی بنا کر اور اس کو باقاعدہ پڑھا کر بتا دیا ہے کہ جس طرح انسان کی نفسیات ہے، پرسنل نفسیات ہے، اسی طرح سوشل، معاشرے کی، سوسائٹی کی بھی نفسیات ہے. اور جس طرح نفسیاتی دباؤ فرد پر پڑتا ہے، نفسیاتی دباؤ سوسائٹی پر بھی پڑتا ہے. جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ بے روزگاری ہے، یہ ایک سوسائٹی کے اوپر دباؤ ہے. مایوسی، آئندہ کے حالات کے نسبت مایوسی ہے، یہ ملک سے فرار ہے، تو یہ ایک سوسائٹی کے اوپر دباؤ ہے. اسی طرح جب جنگ آتی ہے یا کوئی اور ایسا حادثہ آتا ہے تو اس کے نتیجے میں ہمارے اوپر دباؤ آتا ہے. اس دباؤ کے لیے اس نسل کو آمادہ کرنا
کہ اس دباؤ کو مینیج کیسے کرنا ہے، اس کو فیس کیسے کرنا ہے، اس کو سلجھانا کیسے، اور دباؤ میں اپنا کام کیسے جاری رکھنا ہے۔ ہماری قدرت میں یہ تو نہیں ہے کہ دباؤ ختم ہو تو پھر ہم کچھ کریں گے، دباؤ میں رہتے ہوئے کچھ کریں۔ کئی ایسی خواتین ہیں، ایسے گھر میں رہتی ہیں جہاں شدید دباؤ ہے ان پر، لیکن وہ اپنی زندگی گزار رہی ہیں اسی دباؤ کے ناگوار ترین حالات میں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایسی خواتین کو ماڈل کے طور پر، رول ماڈل زندگی کا، لائف رول ماڈل کے طور پر انہیں متعارف کروانا چاہیے کہ اس کے گھر میں، اس کے سسرال یا شوہر یا جو بھی متعلقہ لوگ ہیں ان کی طرف سے اس کے ساتھ کتنا دباؤ ہے، ناروا سلوک ہے، لیکن اس نے اس دباؤ میں بھی رہ کر اپنے بچے پالے ہیں، تربیت کیے ہیں، اور گھر کو اس نے متعادل رکھا ہے، گھر میں اپنی طرف سے کوئی بڑا بحران پیدا ہونے نہیں دیا، اور گھر کو نئی مشکل میں نہیں ڈالا اس نے۔ یہ انعام کے قابل ہے، یہ تعریف کے قابل ہے۔ تو یہ ایک شخصی سلیقہ ہے اس کے اندر کہ بحرانوں کے اندر میں نے کیسے زندگی گزارنی ہے۔ میں سمجھتا ہوں خواتین زیادہ توانائی رکھتی ہیں بحرانوں کے درمیان اپنی زندگی کو متعادل رکھنے کا۔ ویسے ہمارا احساس یہ ہے کہ خواتین کمزور ہوتی ہیں اور تھوڑے تھوڑے مسائل ان کو، اس موضوع پہ میرا اپنا مشاہدہ جو میں بتا رہا ہوں کہ خواتین کی استقامت زیادہ ہے، بحرانوں کو مینیج کرنے میں زیادہ ان کے اندر حوصلہ موجود ہوتا ہے، اور دیر سے بحرانوں کے مقابلے میں وہ جھکتی ہیں یا شکست کھاتی ہیں۔ مرد جلدی بحرانوں کے مقابلے میں ٹوٹ جاتا ہے اور جلدی حوصلہ ہار بیٹھتا ہے، لیکن اگر تربیت ہو تو دونوں، عورت مرد دونوں، ہر قسم کے بحران کو یہ حل کر سکتے ہیں۔ ہمارے پاس نمونے موجود ہیں۔ مجھے کسی نے کہا تھا کہ جو ائمہ اہل البیت ہیں، انبیاء کرام ہیں، ان کے بارے میں کہا تھا کہ وہ بہت اچھی شخصیات تھی، کم از کم انہیں سماجی مسائل، اجتماعی مسائل کا سامنا ہوتا تھا، گھریلو طور پر آسودہ تھے۔ میں نے کہا تو نے تاریخ نہیں پڑھی، اگر ان کی تاریخ پڑھ کے ان کے گھروں میں کتنی مشکلات تھیں، مثلا حضرت نوح کو گھر سے کتنی مشکلات تھیں، حضرت ابراہیم کو اپنے گھر سے کتنی مشکلات تھیں، حضرت لوط کو اپنے گھر سے کتنی مشکلات تھیں، یہ اگر تاریخ میں پڑھو تو آپ کو اندازہ۔ کہا کہ وہ باہر آ کے جو پرفارمنس دکھاتے تھے اس سے تو نہیں لگتا تھا گھر سے کوئی پریشانی ہے، نہ، ان کے گھروں میں شدید پریشانیاں تھیں، لیکن وہ گھر کی پریشانی کو معاشرے میں اور معاشرے کی پریشانی کو گھر میں لے جا کر نہیں ٹھونستے تھے، جو پریشانی جہاں ہے وہیں اس کو حل کرتے تھے۔ اس وقت جو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے اول کہا جاتا ہے کہ ایمان انسان کو سنبھالتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ایمان ایک بہت مضبوط طاقت ہے جو سنبھالتا ہے انسان کو نفسیاتی طور پر، خصوصاً ایک مومن کو۔ مومن سوسائٹی میں ایمان ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس بات سے انسان کے ذہن میں، ابھی مجھے بھی توقع نہیں کہ جو خواتین حضرات ہیں موجود، ان کے ذہن میں ایمان سن کر کیا تصور آتا ہے، یعنی ایمان کی کون سی چیز ہے جو انسان کو بحرانوں میں مضبوط رکھتی ہے۔ چونکہ ایمان کے معنی میں، مفہوم میں ابہام ہے، وضاحت نہیں ہے، یعنی وہ ایمان کی حقیقت جو انسان کو اگر دل میں پیدا ہو جائے تو وہ بحرانوں میں انسان کو مدد دیتی ہے، وہ ایمان ہم نے تشریح نہیں کیا، صرف اس کا حوالہ دیتے ہیں کہ ایمان، مثلا مولانا صاحب ہے، میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ ایمان انسان کو بحرانوں میں سنبھالتا ہے، انسان کو نفسیاتی سہارا دیتا ہے۔ اب جس دن میرے اوپر بحران آیا تو آپ آ کے میرا حال دیکھیں کہ یہ جو ہمیں کہتے تھے ایمان کا سہارا لو اور ایمان کے سہارے قائم رکھو، تو اب آپ کرو نا، ایمان تو آپ کے پاس ہے، ہمیں بھی آپ نے لیکچر دیا ہے کہ ایمان کے ذریعے سے اپنے آپ کو سنبھالو، تو اب کر کے دکھاؤ ایمان کون سا ہے۔ یہ ہم حوالے کے لیے بات کرتے ہیں اور بات حقیقت ہے۔ قرآن نے بھی یہی فرمایا ہے کہ اگر مومن ہو تو پھر آپ ایمان کے سہارے قائم رہو گے، پھر ایمان آپ کو مشکل ترین حالات میں کہیں پسپا یا شکست کھانے نہیں دے گا، نا امید نہیں ہونے دے گا۔ لیکن اس ایمان کی، یہ جو ایمان انسان کو بحرانوں میں قائم رکھتا ہے، یہ ایمان تشریح طلب ہے، اس کی وضاحت کی ضرورت ہے، اس کی ڈیفینیشن کی ضرورت ہے، اس کے عملی نمونوں کی ضرورت ہے۔
اور وہ بھی علمی بنیادوں پر. اس کو یوں نہیں کہ فقط جذباتی تقریروں سے یا احساسی جملوں سے ہم اس ایمان کو گول مول شکل میں پیش کر دیں پھر وہ لوگوں کے کام آئے. نہ، ایسا ایمان کام نہیں آتا لوگوں کے. لہٰذا ہم کئی ایمانداروں کو بھی دیکھتے ہیں کہ وہ بے ایمانوں سے زیادہ جلدی گھبرا جاتے ہیں، نفسیاتی طور پر کمزور ہوتے ہیں. وہ ایمان جو واقعاً اس میدان کے لیے ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں نے بحرانوں میں، ناگوار ترین حالات میں اس ایمان سے اپنے آپ کو قائم رکھا. یا جیسے کربلا ہے سب سے بڑی مثال. ایمان کہاں انسان کو شدید ترین بحران میں قائم رکھتا ہے، تسلیم نہیں ہونے دیتا، جھکنے نہیں دیتا. کربلا میں ایک مثال آخری دے کے ختم کرتا ہوں کہ ایک بہت اعلیٰ کردار کربلا کا حضرت زینب سلام اللہ تعالی علیہ کا ہے. حالات آپ نے ان کے پڑھے ہوئے ہیں یا نہیں پڑھے ہوئے، نام تو سب نے سنا ہوا ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام کی جو بیٹی تھی بڑی، وہ زینب نام تھا. چھوٹی بیٹی کا نام ام کلثوم تھا، ان کا نام زینب تھا. اور یہ کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے ساتھ قدم بقدم رہیں، اور انہوں نے وہ چیزیں ایک خاتون نے دیکھیں جو ہم تصور نہیں کر سکتے. اپنی آنکھوں سے سارا منظر دیکھا، شریک رہیں. اور سب سے سخت منظر یہ تھا کہ امام حسین علیہ السلام کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھا. اس ٹیلے پہ کھڑے ہو کے دیکھ رہی تھیں جب شمر امام کی پشت پہ آیا اور خنجر سے گردن کاٹ رہا تھا. ایک بہن اپنے پیارے بھائی کو اس طرح سے ذبح ہوتے، اور پھر لاشیں دیکھیں، پورا عاشور کا منظر ان کے سامنے تھا. یہ شدید ترین بحران تھا. پھر اس کے بعد شہادتوں کے بعد خیمے جلا دیے گئے، اسیر کر لیا گیا، قیدی بنا لیا گیا، اور پھر بازاروں میں، درباروں میں، وہ تاریخ ساری آپ کے سامنے ہے. جب کوفہ کے حاکم عبید اللہ کے دربار میں بی بی کو پہنچایا گیا، رسیوں میں بندھی ہوئی، تو اس نے طنز کیا، تانا دیا بی بی کو. تو کہا کہ دیکھا اللہ نے کیسا کیا آپ کے ساتھ، اللہ کا کرنا تمہارے ساتھ کیسے ہوا کہ اب آپ اسیر ہو. ہم کہہ رہے تھے یزید کے مقابلے میں جھک جاؤ، تسلیم ہو جاؤ، بیعت کر لو، لیکن ہماری بات نہیں مانی آپ نے. اور آج دیکھو سر سارے کٹے ہوئے نوک نیزہ پر ہیں، اور بچے سارے بندھے ہوئے، اور خواتین ساری اسیر ہیں. تو یہ جو کچھ ہوا آپ کے ساتھ، یہ اللہ نے کیا تمہارے ساتھ. اور یہ اس نے نمک چھڑکا ایک طرح سے زخم کے اوپر. اور میں نفسیاتی مثال دے رہا ہوں، نفسیاتی پاور کی، قوت کی اور مدیریت کی مثال دے رہا ہوں. تو اس نے کہا کہ کیسا پایا آپ نے اللہ کا کرنا تمہارے ساتھ، اللہ کو کیسے پایا؟ تو بی بی زینب اس کو جواب دیتی ہیں کہ وجدتہ جمیلا، میں نے کربلا میں اللہ کو بہت جمیل اور خوبصورت پایا ہے، بہت حسین خدا دیکھا ہے میں نے کربلا میں. اب وہ توقع کیا کر رہا تھا کہ ایک رنجدیدہ خاتون جس کے سارے مرد مارے گئے ہیں، قبیلہ پورا ذبح ہو گیا ہے، وہ اب ٹوٹی ہوئی ہوگی، نفسیاتی طور پر بالکل ختم ہوگی. لیکن اب آپ ایمان، یہ ایمان ہے جو انسان کو بحرانوں میں مضبوط رکھتا ہے، قائم رکھتا ہے، توانا رکھتا ہے. سب کچھ گنوا کے بھی انسان پھر بھی مضبوط ہے، اور وہ بھی ایک خاتون. اس لیے میں نے کہا تھا کہ خواتین زیادہ صاحب استقامت ہیں. یہ تو تاریخ کی مثال تھی، تو بالکل یقین کامل ہو جاتا ہے مجھے کہ خواتین کی استقامت کہیں زیادہ ہے. اور یہ کام اگر خاتون کے اندر آ جائے کہ ناگواریوں کے اندر اپنے آپ کو، خاندان کو اور اپنی سوسائٹی کو قائم رکھنا، متعادل رکھنا، یہ فطری طور پر خواتین کے اندر اللہ نے یہ رجحان رکھا ہے. اور پھر دین بھی ہدایت دیتا ہے، اگر تعلیم بھی اس کے ساتھ شامل ہو جائے تو ہم دونوں صورتوں میں، خوشحالی خوشگواری کے دنوں میں بھی ایک مثالی معاشرہ بن سکتے ہیں، امت بن سکتے ہیں، اور ناگوار ترین حالات میں بھی ہم اپنے آپ کی اس مثالی حیثیت کو قائم رکھ سکتے ہیں، خواہ وہ عالمی منظرنامہ ہو یا وہ ملکی پاکستان ہو. اور ہم پاکستان کے اندر ایک یونیورسٹی بہت بڑا کردار ادا کر سکتی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس یونیورسٹی نے یہ عمل شروع کر دیا ہے. اور میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بانیوں کو اور اس کے اندر فعال تمام جوانوں کو، اساتید کو اور جو انتظامیہ ہیں ان کو اللہ توفیق دے اس مشن مقصد میں، اور وہ پاکستان میں ایک مثالی معاشرہ قائم کرنے میں کامیاب ہو انشاءاللہ.